حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی پہلی رات۔ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی، محمد کو اندر بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہوئے اندر آئے اور نظریں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ خدیجہ نے پہلی بار محمد کا چہرہ دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ عام طور پر رات کی تاریکی میں اپنی سہیلیوں کے ہمراہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتی تھیں۔ ایک رات کو جب طواف کعبہ کے لیے گئی تھیں، طواف بجا لانے کے بعد کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے میں مشغول ہوئیں اور نصف شب کو گھر لوٹیں۔ بستر پر لیٹتے ہی آپ سو گئیں اور آپ نے خواب میں سورج کو انسان کی شکل میں دیکھا کہ مکہ کے آسمان سے طلوع ہو کر رفتہ رفتہ اس کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ جب سورج ان کے گھر میں پہنچا تو وہاں پر رک کر اس نے تمام دنیا میں نور پھیلا دیا اور لوگ جوک در جوک اس سورج کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آ رہے تھے۔ آپ بیدار ہوئیں تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی، کیونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ صبح اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ فوراً اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے گھر گئیں اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا اپنے منوان ان کے سامنے بیان کیا۔ جو ہی ان کی بات ختم ہوئی، ورقہ بن نوفل کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ رونما ہوئی اور انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کہا، مبارک ہو تم پر اے میری چچا زاد بہن، اگر تمہارا خواب صادق ہوا تو نور نبوت تمہارے گھر آئے گا اور تمہارے گھر کا نور تمام عالم کو منور کر دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد اپنے زمانہ میں جزیرۃ العرب کے ایک مشہور دانشور اور خدا پرست راہب تھے۔ ان کو آسمانی کتابوں کے بارے میں کافی علم تھا اور عربستان میں دوران جاہلیت کے 4 مشہور عابدوں میں سے ایک شمار ہوتے تھے۔ آپ لوگوں کو آخری نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے اور یہ بھی بتاتے کہ ان کی بعثت کا وقت قریب ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گہری سوچ میں پڑ گئیں تو نور نبوت کیسے ان کے گھر آئے گا اور ان کے گھر کیسے تمام دنیا کے لیے نور کا مرکز بنے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مدت تک اس خواب کے بارے میں غور و فکر میں مشغول تھیں اور اس کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھیں۔ مکہ کی عورتیں ایک رسم کے مطابق قدیم زمانے سے ہر سال ماہ رجب کی ایک رات کو کعبہ کے پاس جمع ہوتی تھیں اور جشن و سرور کی ایک محفل منعقد کرتی تھیں، اور اس محفل میں اہل کتاب میں سے ایک دانشور کو تقریر کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایک رات کو ایسی ہی ایک محفل منعقد ہو رہی تھی۔ جب حضرت خدیجہ اس محفل میں پہنچیں، اس وقت ایک یہودی عالم نے تازہ اپنی تقریر شروع کی تھی۔ اس تقریر کے دوران اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس سے گزرے۔ تقریر کرنے والے اہل کتاب کی نظر جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے اپنی تقریر کو روک کر عورتوں سے یوں خطاب کیا، اے قریش کی عورتیں، جو جوان ابھی ابھی کعبہ کے پاس سے گزرا ہے وہ مستقبل میں پیغمبر آخر الزماں ہوگا۔ آپ میں سے جو بھی اس کی شریک حیات بن سکتی ہو اس میں تاخیر نہ کرنا۔ اس اہل کتاب دانشور کے کلام کو سن کر خواتین میں ہلچل مچ گئی۔ ان میں سے بعض عورتیں اس دانشور کے کلام پر ہنستی تھیں اور بعض عورتیں مذاق اڑاتی تھیں اور بعض عورتیں اس کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال محفل شور و غل اور ہلچل سے دوچار ہوئی اور عورتیں متفرق ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر چلی گئیں اور اپنے خواب اور یہودی عالم کی باتوں میں ربط تلاش کرنے لگیں۔ اگلے دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کنیز کو اس یہودی دانشور کے پاس بھیجا اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ یہ اہل کتاب دانشور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے سوال کیا کہ اے دانشور، آپ نے کیسے سمجھا کہ محمد خدا کے پیغمبر ہیں؟ یہودی عالم نے جواب میں کہا، میں نے ان کے صفات کو تورات میں پڑھا ہے۔ تورات میں آیا ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کے ماں باپ ان کے بچپن میں دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی کفالت پرورش اور حفاظت ان کے جد کریں گے اور وہ قریش کی ایک خاتون سے شادی کریں گے جو اپنی قوم کی عظیم خاتون ہوں گی اور اپنے قبیلہ میں امیر اور صاحب تدبیر ہوں گی۔ اس کے بعد اس یہودی دانشور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدیجہ، میری اس بات کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور اسے فراموش نہ کرنا۔
اس کے بعد اس دانشور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کے بارے میں چند اشعار پڑھے اور واپس جاتے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، کوشش کرنا کہ محمد کو نہ کھو دینا، ان کے ساتھ شادی کرنے میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ حبیب اللہ سرور کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو خشک سالی نے مکہ کو گھیر لیا، تو ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، ہم سخت حالات سے دو چار ہیں، میں بھی بوڑھا اور تنگ دست ہو چکا ہوں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہوں۔ میری تمنا ہے کہ میں مرنے سے پہلے آپ کے لیے ایک شریک حیات کو منتخب کروں تاکہ آپ شادی کریں اور میں بھی اطمینان و سکون کے ساتھ اس دنیا کو وداع کر جاؤں، لیکن مالی مشکلات میری اس تمنا کو عملی جامہ پہنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور آپ کے مستقبل میں فکر مند ہوں۔ جناب ابو طالب نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے محمد، قریش کا تجارتی کاروان عنقریب تشکیل پا کر شام جا رہا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد ہماری رشتہ دار ہیں اور کافی دولت مند ہیں۔ مکہ کے بہت سے لوگوں نے ان سے مال اور سرمایہ قرض کے طور پر لیا ہے اور ان کے مال سے تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ خدیجہ کے پاس جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو کافی مال دیں گی۔ اس سرمایہ سے مال خرید کر قریش کے کاروان کے ہمراہ آپ شام چلے جائیں گے۔ شاید اس تجارت کے نتیجے میں آپ کو کوئی نفع مل جائے اور خداوند ہماری زندگی کی بعض مشکلات کو حل کر دیں۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کی خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں۔ ابھی چچا ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ کی باتیں جاری تھیں کہ حضرت خدیجہ کے غلام یہ پیغام لے کر آئے کہ خدیجہ آپ کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام بھیجنا چاہتی ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ جتنا معاوضہ وہ دوسروں کو دیتی ہیں آپ کو اس سے دگنا دیں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی پیشن گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت بڑھ گئی۔ اس نے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم اٹھاؤ، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے خود دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی ہے تو بادل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر تھا۔ واپسی میں دوپہر کے وقت جب واپس پہنچے تو حضرت خدیجہ نے اپنے بالا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی اکرم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے ہیں کہ بادل نے صرف آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ قافلہ رکا تو میسرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گیا اور سارے سفر کی روداد سنائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی متاثر تھیں، وہ سفر کے واقعات سن کر آپ کی گرویدہ ہو گئیں، بلکہ ان کا رسول اللہ کو تجارتی سفر پر بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضور اکرم سے ملاقات ہو سکے۔ چنانچہ میسرہ کو کہا گیا کہ اب محمد کو بھیجو تاکہ میں ان سے تجارت کا حساب لے سکوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو آپ کا یہ روشن چہرہ دیکھ کر حضرت خدیجہ دنگ رہ گئیں اور بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حساب تجارت کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو تب حضرت خدیجہ ہوش میں آئیں اور میسرہ سے پوچھا کہ محمد کدھر ہیں؟ میسرہ کہنے لگا کہ وہ تو آپ کو سارا حساب دے کر چلے گئے ہیں۔ خیر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب دیکھا تو منافع دگنے سے بھی زیادہ تھا۔ آپ نے فوری اپنے غلام میسرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھگایا اور طے شدہ معاوضے سے بھی دگنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ
دور اندیش مستقل مزاج شریف باعزت اور مالدار عورت تھیں۔ انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ رسول اللہ کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے نکاح کے حوالے سے ایک پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت و نزاہت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رغبت کی وجہ آشکار ہو جاتی۔ چنانچہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد ورقہ بن نوفل، جو زمانہ جاہلیت میں ہی نصرانیت قبول کر چکے تھے، وہ عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور انجیل زبان بھی جانتے تھے، اور ان کو پڑھ کر اپنے اقربا کو اس کی روشنی میں وعظ و نصیحت بھی کرتے تھے اور ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی سناتے تھے۔ عمر کے اعتبار سے یہ بزرگ تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نسائے اور سچے نبی کی بشارت بہت شوق و رغبت سے سنتی تھیں۔ نیز یہ بھی سنتی تھیں کہ اس نبی عظیم شان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ورقہ بن نوفل سے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت اور دیگر صفات کمال کا ذکر سنا، اور ورقہ بن نوفل کی بتلائی ہوئی بعض علامات نبوت آپ میں پائیں، تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال تجارت دے کر اسی لیے بھیجا کہ آپ کی تجارتی اور مالی معاملات اور سفر میں آپ کے اخلاقی عادات کا مزید مشاہدہ کر سکیں۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غلام کو ہدایت کی تھی کہ سفر کے تمام واقعات نوٹ کریں اور واپسی پر پوری تفصیل بتائیں۔ اسی ہدایت کی روشنی میں غلام نے آپ کی برکت وغیرہ کے حوالے سے جن کمالات کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب تفصیل بتا دی تھی۔ اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ظن غالب ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ آپ کی زوجیت کے رشتے سے منسلک ہو جاؤں۔ چنانچہ صدیقہ طاہرہ اور مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیج دیا۔ آپ نے اپنے چچاؤں کو مذکورہ رشتہ کے سلسلے میں آگاہ فرمایا، جس کے بعد آپ کے چچا حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خالد بن اسد کے پاس رشتہ لے کر آئے۔ بمطابق روایت ابن اسحاق، مبرد اور دیگر کے قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس تشریف لائے۔ رشتہ طے پانے کے بعد نبی آخر الزماں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کی تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی عمرو بن اسد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ جملہ کہا: یہ محمد بن عبداللہ علی نسب اور معزز جوان مرد ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس نکاح کا مہر 12.5 اوقیہ چاندی مساوی 500 درہم طے ہوا۔ آج کل اس کا وزن 131 تولہ 3 ماشہ چاندی بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر بھی یہی رکھا، سوائے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے۔ آپ کا مہر شاہ حبشہ نجاشی نے اپنے پاس سے کئی گنا زیادہ ادا کیا تھا۔ نکاح کے بعد آپ نے ولیمے کا اہتمام فرمایا اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کھلائی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بستر نہ ہوئیں، بلکہ پوری رات شکرانے کی عبادت کرتی رہیں۔ مکہ کی وادی میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، پہاڑوں پر رات کا سایہ تھا اور ستارے آسمان پر ایسے جھلملاتے تھے جیسے زمین پر ہونے والے ایک نئے آغاز کو دیکھنے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہوں۔ کعبہ کے گرد ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یہ روشنی صرف چراغوں کی نہ تھی بلکہ دعاؤں اور برکتوں کی روشنی بھی تھی۔ آج مکہ میں ایک ایسا نکاح ہوا تھا جو آنے والے زمانوں کے لیے روشنی کا مینار بننے والا تھا۔ الصادق الامین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کی سب سے معزز خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ چراغ کی مدھم لو ان کے چہرے پر سایہ ڈال رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، زندگی نے مجھے سب کچھ دیا، دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی۔ لوگ مجھے مکہ کی سب سے کامیاب عورت کہتے ہیں، مگر آج دل کے اندر جو سکون ہے وہ پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ آج میرا دل مطمئن ہے کیونکہ اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا کیا ہے۔ ان کے دل میں خوشی کے ساتھ ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ یہ گھبراہٹ محبت کی تھی۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی جاتی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے سب سے برگزیدہ بندے کا شریک حیات بنایا۔
اسی دوران قدموں کی آہٹ آئی، دروازہ کھلا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا اور نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہوئے کمرے کے وسط میں آئے۔ ان کے آنے سے کمرے کی فضا بدل گئی، جیسے چراغ کی لو اور روشن ہو گئی ہو، جیسے ہوا نرم اور ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دل دھڑکنے لگا۔ یہ وہی ہستی تھیں جنہیں مکہ والے امین کہتے تھے، جن پر دشمن بھی اعتماد کرتے تھے۔ آج وہی ہستی ان کے شریک حیات تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو فرمایا۔ پانی کے قطرے چہرے اور ہاتھوں سے بہہ کر زمین پر گر رہے تھے اور روشنی کی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وضو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نفل کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نرم لہجے میں کہا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور محبت سے جواب دیا، ہاں خدیجہ، اللہ کے سامنے ہم دونوں ایک ساتھ جھکیں گے۔ دونوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ کمرہ تسبیح اور دعا کی آوازوں سے بھر گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے فرشتے بھی شریک ہو گئے ہوں۔ یہ لمحہ دنیاوی نہ تھا، یہ آسمانی تھا۔ نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ ان کی آواز نرم اور دل کو چھو لینے والی تھی۔ اے اللہ، ہمارے اس گھر میں برکت عطا فرما، خدیجہ کو میرے لیے باعث سکون بنا اور مجھے ان کے لیے باعث رحمت، ہمیں نیکی پر جمع رکھ اور نیکی پر ہی جدا کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی اور شکر کے تھے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے اپنی سب سے محبوب ہستی کا ساتھ دیا، مجھے ان کی خدمت اور مددگار بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی طرف دیکھا۔ ان کے مسکراہٹ میں نرمی اور وقار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، اللہ نے تمہیں میرے لیے رحمت بنایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے ابو القاسم، میں نے دنیا کو دیکھا ہے، عزت بھی دولت بھی، مگر آج دل کو جو سکون ملا ہے وہ پہلے کبھی نہ تھا۔ تم سچے ہو، امانت دار ہو، مجھے فخر ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ مکالمے چھوٹے تھے مگر ان میں دل کی سچائی اور محبت کی گہرائی تھی۔ یہ صرف الفاظ نہ تھے، یہ 2 دلوں کا عہد تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چراغ کی لو کبھی تیز ہوتی کبھی مدھم۔ باہر پہاڑوں پر خاموشی تھی، کمرے میں 2 دل قریب آ چکے تھے۔ الفاظ کم تھے مگر دلوں کی گفتگو زیادہ تھی۔ کبھی خاموشی چھا جاتی، کبھی ایک دوسرے کی مسکراہٹ سب کچھ کہہ دیتی۔ وہ لمحے ایسے تھے کہ وقت تھم سا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دل میں کہا، میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان کے ساتھ گزاروں گی۔ ان کی خوشی میری خوشی ہوگی، ان کا غم میرا غم ہوگا، اور اگر یہ کسی مشن کے لیے اٹھیں گے تو میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا دل سب کچھ ان پر قربان کر دوں گی۔ یہ صرف سوچ نہ تھی بلکہ آنے والے برسوں میں یہی حقیقت بن گئی۔ انہوں نے اپنی دولت اسلام پر قربان کی، اپنے سکون کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اور ہر مشکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سہارا بنی۔ اس رات کی خاموش دیواریں آنے والے وقت کی گواہ بن رہی تھیں۔ یہی گھر وہ مقام بنا جہاں پہلی وحی اتری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز اٹھا اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ یہی وہ خاتون تھی جنہوں نے کہا تھا، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پہلی رات محض ایک شادی کی رات نہ تھی، یہ ایک ایسی داستان کا آغاز تھی جس نے دنیا کی تاریخ بدلنی تھی۔ یوں وہ پہلی رات گزری، نہ کوئی شور، نہ کوئی دنیاوی جشن، صرف ایک چراغ جل رہا تھا، ایک کمرہ سکون میں ڈوبا تھا، اور 2 دل ایک دوسرے کے قریب ہو کر اللہ کے حضور شکر بجا لائے تھے۔ یہ رات تھی روشنی کی رات، ایک ایسا آغاز جو آنے والے زمانوں میں محبت، قربانی، ایثار اور ایمان کا سب سے روشن باب بننے والا تھا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔